نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، سب احباب جو درگاہ لابا شریف پر حاضر ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو احباب بعد میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے اس وقت یہ پیغام سن رہے ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصاً جو احباب حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار آنے کی توفیق دے، اور یہ حاضری فیض کو پانے کا ذریعہ ہے، اور یہ حاضری محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ حاضری استقامت کی علامت ہے، اور یہ حاضری طریقت کے لیے بے حد اہم اور ضروری چیز ہے۔ تو ہم ایک راستے پر گامزن ہیں جو کہ طریقت جس کو ہم بولتے ہیں، جس کا مقصد گول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور ان کی قرب اور ان کی معرفت کو پانے کی کوشش ہے۔ ہمارے ذمہ کوشش ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی کوشش جاری رکھیں، اور ہماری کوششیں کس طرح ہونی چاہیے؟ وہ یہی ہے کہ جو آیہ کریمہ تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ذکر، میری یاد بہت زیادہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اطاعت چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور ان کی فرمان برداری کریں، اور وہ ہماری کمزوریوں سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہے۔ تو جو بھی ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کا احساس ہر وقت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اطاعت گزاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی کمزوری ہی نہ دیکھیں، ہم اپنے اندر کوئی کوتاہی ہی نہ دیکھیں، بلکہ ہم سمجھیں کہ ہم مطیع اور فرمان بردار ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ اطاعت کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے، جتنی ہماری ہمت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی کوشش کرتے رہیں، اور یہ احساس ہر وقت دل میں رہنا چاہیے کہ جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، چاہے ہمیں نظر آتی ہوں یا نہ آتی ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باخبر ہے، اور ہر وقت احساس ندامت دل میں موجود رہنا چاہیے۔ طریقت میں جب ہم آتے ہیں تو یہ چیزیں صحبت سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ کتابوں کے پڑھنے سے، واعظ، نصیحت اور تقاریر سننے سے یہ چیزیں حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ تو آپ سب احباب بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم سب کو یہ ایک راستہ نصیب ہوا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اور جہاں بیٹھنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا احساس بھی اور ندامت بھی۔ تو انشاءاللہ اسی راستے پر ہم گامزن رہیں اور استقامت سے رہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم خود درگاہ لابا شریف یا جو دیگر مراکز ہیں جماعت کے، ان پر حاضری دینے کی کوشش کریں، جس طرح میرا مقصد ہے، جس طرح درگاہ فقیر پور شریف میں 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے، یا اس طرح دیگر جو اہم پروگرام ہوتے ہیں، ان میں ہم شرکت کرنے کی کوشش جاری رکھیں، اور ساتھ میں ہم تبلیغ کا کام بھی کریں، اپنے نئے احباب تک اس پیغام تک کو پہنچائیں، اور ان کو ہم دعوت دیں، ان میں محبت پیدا کریں، ان میں شوق پیدا کریں، ان کو لے کر آئیں، اور ان کو طریقت سے جتنی معلومات ہے باخبر کریں اور آداب سکھائیں۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی دنیا آخرت کی بھلائی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ نہ صرف تبلیغ، بلکہ آپ اور ہم سب تنظیم کے حوالے سے بھی بھرپور کوشش کریں۔ جس طرح جماعت اصلاح المسلمین جو ہماری مرکزی اور بنیادی تنظیم ہے، اس کے جو اراکین و ممبران ہیں، مرکزی عہدیداران، صوبائی عہدیداران یا نیچے ضلعی عہدیداران، وہ اپنے اپنے ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے پورا کرتے رہیں۔ نہ صرف اپنی برانچز کو قائم کریں، بلکہ ان کو فعال رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہمیں اپنے تجارت کے حوالے سے کوشش کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہم تجارت کریں، جیسے کہ ہم دکان کھولتے ہیں، آفس کھولتے ہیں، یا کسی ملازمت کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے۔ وہاں روزانہ پہنچنا، بیٹھنا مقررہ وقت تک ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو وہ تجارت، بزنس یا ملازمت یا کاروبار وہ چل نہیں سکے گا۔ تو بالکل اسی طرح یہ تبلیغ اور تنظیم کا احساس بھی ہمارے دل و دماغ میں موجود رہے کہ ہم اپنے معاش سے، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر
اپنے اس پیغام کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور ہم الحمدللہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایسا محبت بھرا پیغام ہمیں پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس میں پیار ہے، جس میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، جس میں مساوات ہے، مواخات ہے، برابری ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ ایسا جامع پیغام ہمیں پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو ہم اس پیغام کو عام کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اور جو تبلیغی وفود تشکیل دیے گئے ہیں اور وقتاً فوقتاً اللہ باز شریف ان کی رپورٹس بھیجنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ وفود اپنے ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے پورا کریں اور برابر اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اس طرح آپ نکلیں گے، نئی نئی جگہوں پر جائیں گے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ کی زمین کو دیکھیں گے، اور اس نئے خطے پر جاتے ہوئے آپ نہ صرف حسن و خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ خوبصورت پرندے، یہ درخت، یہ ہرے بھرے کھیت اور بہترین لوگ، ان سے ملنے کا موقع ملے گا، بلکہ وہاں جب آپ ذکر کرتے ہوئے گزریں گے تو یہ چیزیں بھی آپ کے لیے گواہ بن جائیں گی کہ یہ بندہ، یہ ذکر کرنے والا یہاں سے ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا۔ تو اس طرح یہ وفود کا سلسلہ جاری رہے، اور باہر سفر کرنے سے انسان سیکھتا بھی ہے، اور جب ہم وفد کی صورت میں نکلتے ہیں تو پورے ذمہ داری سے یہ جو جماعت کا پیغام ہے وہ ہم پہنچائیں۔ اس میں خلوص ہونا چاہیے، اپنی ذات کو ہم بالکل ہی دور رکھیں، اس پیغام کو اہم سمجھ کر اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہر وقت سیکھتے رہیں۔ ہم حضور علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یا تو سکھانے والا بن جاؤ یا سیکھنے والا بن جاؤ، تیسرا نہ بنو۔ تو ہم سیکھنے والے بنتے رہیں اور سیکھتے رہیں، اور دن بدن ہمارے اخلاق اور عادات اور رویوں میں بہتری آئے۔ تو آج کل یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ یہ موسمی حالات کی وجہ سے جو غیر معمولی کبھی بارشیں ہو جاتی ہیں، کبھی اولے پڑتے ہیں، اور کبھی بالکل خشک سالی ہو جاتی ہے، تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس زمین میں ہم پوری اپنی طرف سے کوئی منفی حرکت نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو ہم خراب کریں۔ تو اس حوالے سے جماعت نے جو کوشش کی ہے کہ درخت لگانا، درختوں کا دھیان رکھنا، پانی دینا، بلکہ پھلدار درخت لگانے کے لیے بھی کہا گیا تھا، تو یہ کوششیں ہم جاری رکھیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہم کوشش کریں کہ اس گرم موسم میں اپنا بھی خیال رکھیں۔ گرمی کے موسم میں بلا ضرورت گھروں سے ہم نہ نکلیں، اور خصوصاً جو لو لگتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، ایسے وقت ہم نکلنے سے احتیاط کریں۔ اگر نکلیں تو اپنے سر کو ڈھانپیں، اور کوئی ٹھنڈا کپڑا، کوئی ایسی چیز پانی پینے کے لیے وہ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ ہمیں اس گرمی میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ گرمیوں کے حوالے سے سب احباب پورا دھیان رکھیں، اور پانی کا استعمال ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں ہمیں پانی عطا فرمایا ہے، اس پانی کو گندا بھی نہ کریں۔ یہ ہم بہت ظلم کرتے ہیں کہ پانی کو خراب کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں، پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ ذکر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، عید الاضحیٰ، تو اس حوالے سے بھی ہم جو بھی لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کا فریضہ سر انجام دیں، اور اس میں پیچھے نہ رہیں۔ درگاہ اللہ باز شریف پر بھی دوست بندوبست کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے، تو آپ احباب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ وہاں درگاہ اللہ باز شریف کے انتظامیہ سے رابطہ کر کے یہاں قربانی کریں گے تو شاید اس کا ثواب آپ کو اس طرح زیادہ ملے گا کہ یہ گوشت جو ہے کچھ انتظامات سے محفوظ کر کے مسافر اور طلباء کے لیے کافی عرصے تک قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم اس کام کے حوالے سے بھی ہم درگاہ اللہ باز شریف کے انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہم ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارا قلب صاف ہو، ہمیں فلاح اور ہمیں فلاح حاصل ہو، بھلائی حاصل ہو۔ تو اس طرح ہمارا باطن مزکہ ہوگا، اندر مزکہ ہوگا، ہمارا باطن مزکہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے نور کا عرفان کا نور وہ ہمیں نظر آئے گا،
اور نہ صرف یہ بلکہ ہم اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں، صاف اور بہتر کپڑے پہنیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایک کوڑے کا ڈبہ گھر میں رکھیں، چھوٹے چھوٹے بڑے اس کا احتیاط کریں کہ وہ کوڑے دان میں ہی جو چیزیں ہیں وہ ڈالتے جائیں اور ان کو صحیح طرح سے ٹھکانے لگائیں۔ ایسے نہ ہو کہ گلی میں ہی پھینک دیا یا کسی راستے میں پھینک دیا اور لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اگر کوئی ایک کانٹا بھی راستے سے ہٹا دیتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو چاہے کہ ہم کانٹے ہٹائیں، ہم راستوں کو، گلیوں کو گندا بنائیں، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ تو ہر وقت ہم ذمہ داری کا احساس کریں، اور اطاعت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ اگر ہم اور آپ گاڑیاں چلاتے ہیں تو اس وقت بھی خیال رکھیں، دھیان رکھیں، اور ذمہ داری سے ڈرائیونگ کریں، اور کسی کے لیے تکلیف اور آزار کا باعث ہم نہ بنیں۔ تو احباب کی جو بھی سرگرمیاں ہیں ان سے واقفیت ہوتی رہتی ہے، اور مزید تاکید ہے کہ درگاہ اللہ آباد شریف کا نمبر آپ لے لیں اور وہاں اپنی سرگرمیوں سے واقف کرتے رہیں۔ اور جو جماعت اصلاح المسلمین میڈیا ونگ کے احباب ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو جماعت کے احباب وقتاً فوقتاً سرگرمیاں کرتے ہیں، جو ماحول کو بہتر بنانا اور شجرکاری کرنا یا لوگوں کی خدمت کرنا، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ضرور منظر عام پر لا سکتے ہیں بہتر طریقے سے، تاکہ ہم سب کی حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب اب آپ کو دعا کے لیے درخواست ہے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش، صحت مند اور تندرست اور سلامت رہیں۔ جو بھی ملک کی سیاسی صورتحال بنتی ہے تو اس سے آپ باخبر رہا کریں، اور حق اور سچ کو سمجھنے اور جاننے کی تلاش رہنی چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر عمل اعتبار کر لینا اور اس بات کو آگے بڑھانا، لوگوں کے درمیان ایک مکالمے کی صورت میں دہرانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ بہتر ذرائع سے درست معلومات حاصل کریں، جو بھی سیاسی صورتحال ہے اس کی صحیح صورتحال کا علم رکھنے کی کوشش کریں، اور جب بھی کوئی سیاسی فیصلہ لینا ہو تو سوچ سمجھ کے اپنے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے صوبے، اپنے ملک کے حوالے سے بہتر فیصلہ لینے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو کہ پروردگار ہمارے علم میں اضافہ کر دے۔ تو علم وہی ہے جو سچ ہو، درست ہو اور صحیح ہو۔ جو غلط ہو، جھوٹ ہو، تو وہ کیسے علم ہو سکتا ہے؟ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے، اور ذکر کی اجازت ہے سب آنے والے دوستوں کو کہ بائیں جانب پسلیوں کی طرف انسان کا دل ہے، اس دل میں ہمیشہ ذکر کا دھیان رکھا کریں کہ آپ کا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، اور مراقبہ کا طریقہ معلوم کر لیں، اور شجرہ عالیہ یاد کر لیں، شجرہ عالیہ پڑھا کریں، اور مراقبہ کیا کریں، اور ہم سب نماز کی پنجگانہ پابندی سے ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ ہو، اور جو بھی فرائض ہیں اسلام کے، شریعت کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتائے ان پر ہم پوری طرح عمل کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اور روحانی طلبہ جماعت کے احباب، جمعیت علماء طاہریہ کے احباب، وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔